میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ محترم سامعین و سامعات، اس دنیا میں بے شمار علوم کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ کچھ تقسیم کریں تو دو علوم بنتے ہیں، دنیاوی علوم اور دینی علوم۔ یہ بھی کائنات کے رب کا بہت بڑا ہمارے اوپر فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں دنیاوی علوم سے نوازا۔ ان کے فوائد ہیں، علم طب ہے، علم حساب ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا، کچھ فلسفہ دان، کچھ منطقی لوگ، کچھ حساب دان، کچھ سائنسدان یہ گمراہی کی طرف جا چکے ہیں۔ علم نجوم کے متعلق بھی گمراہی پھیلائی جاتی ہے کہ آنے والے حالات ان کا دعویٰ کیا جاتا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ جو بھی نجوم کے علم کے مطابق آئندہ کے لیے پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں، یہ سب علم غیب پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، جبکہ کائنات کا رب اعلان فرما رہا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو، تقریباً 100 کے قریب کل کا لفظ آ رہا ہے، میرے پیغمبر کہہ دو۔ اس میں بھی رب کائنات دو چیزوں کو ثابت فرما رہے ہیں، کل کہہ کر بھی۔ حالانکہ رب کائنات یہ بات بھی خود ہی کر سکتے تھے، لیکن دو مسئلے حل فرما دیے۔ کافر لوگ کہتے تھے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، نعوذ باللہ۔ کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پیغمبر نہیں ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دے دیا ہے، لوگو تم فرش پہ چل کر جو میرا بنایا ہوا ہے، میں نے تیار کیا ہے، میری دھرتی پہ قدم رکھ کر سارے جہان کے فوائد اٹھا کر یہ کہتے ہو کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں، جب میں عرش والا اعتماد کر رہا ہوں، پیغمبر بنا کر بھیج رہا ہوں، تمہیں یہ کیسے جرأت ہوئی کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا انکار کر رہے ہو؟ دوسرا لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ خود اپنی طرف سے کلام بنا کر لا رہے ہیں۔ اس کا بھی جواب دے دیا کہ کائنات والوں سن لو، یہ غلط بیانی ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب تک میں عرش والا بلاتا نہیں، میرا پیغمبر بولتا نہیں، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ پیغمبر اپنی طرف سے کلام بنا کر لاتے ہیں؟ اس لیے 100 یا اس سے تقریباً کچھ زائد دفعہ
بار بار قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے میرے پیغمبر یہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی یہی کہا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو غیب کو الغیب، اس میں کلی جزی چھوٹا موٹا ہر غیب اس میں آ جاتا ہے۔ فرمایا جو بھی حواس خمسہ کے ماورا چیز ہے، نہ زبان نے چکھا ہو، نہ ہاتھوں نے چھوا ہو، نہ آنکھوں نے دیکھا ہو، نہ کانوں نے سنا ہو، اور نہ ناک نے سونگا ہو، ان 5 حصوں کے علاوہ کسی چیز کی اطلاع دینا یہ صرف عرش والے رب کا کام ہے، کوئی اور ایسا نہیں جانتا۔ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان کی بلندیوں پہ اور زمین کی پہنائیوں میں گہرائیوں میں جو کچھ بھی چھپی ہوئی چیز ہے صرف اور صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی علم نجوم کے ذریعے آنے والے واقعات کی پیشگوئیاں کرتا ہے، گویا کہ وہ علم غیب کا دعویٰ کر رہا ہے جو کہ میرے رب کا خاصہ ہے۔ اس لیے یہ گمراہی کی طرف جانے والے کچھ لوگ موجود ہیں۔ اگر گمراہی نہ ہو، شریعت کے مطابق استعمال ہو، نہ علم حساب غلط ہے، نہ علم منطق غلط ہے، نہ علم فلسفہ غلط ہے، نہ علم طب غلط ہے، نہ علم سائنس غلط ہے، کوئی علم بھی غلط نہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک اللہ کی نعمت ہے، وہ اپنا احسان جتا رہا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ پہلی سورہ مبارکہ اقرا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جلوہ افروز تھے، جبریل علیہ السلام قرآن پاک کا سب سے بڑا اور پہلا پیغام جو لے کر آئے، اس میں یہ اللہ احسان جتا رہے ہیں، لوگوں میں کون ہوں؟ الذی علم بالقلم، میں وہ ہوں جس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی، لکھنا سکھایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، احادیث مبارکہ کے چراغ آپ کے سینے کو روشن کر رہے ہیں، علم طب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، سائنس سے، فلسفہ، ریاضی، جس سے بھی جو میدان میں، قانون میں، عدالت میں، جہاں بھی آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ سارا قلم نے علم قید کیا ہوا ہے جس سے آج آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا الذی علم بالقلم، یہ وہ اللہ ہے جس نے قلم کے ساتھ سکھایا، لکھنا سکھایا۔ تو اس طرح یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے خلاف شرع نہ ہو تو یہ سارے علوم دنیاوی یہ بھی اللہ کی نعمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح میں نے بتایا ہے احسان جتا رہے ہیں، اور جانور میں اور انسان میں فرق ہی صرف یہ ہے، اسے علم نہیں ہوتا، اسے علم ہوتا ہے، علم کی وجہ سے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بنی آدم از علم یابد کمال، نہ جاہو حشمت نہ مال و منال۔ آدم کی اولاد کا شرف و فضل صرف علم کی وجہ سے ہے۔ زیادہ مال و دولت ہو، زیادہ جاہ و حشمت ہو، زیادہ لا و لشکر ہو، اس سے عزت نہیں ہوتی، عزت علم کے ساتھ ہے، علم عطا کرتا ہے۔ قرآن سیدنا یوسف علیہ السلام کی یہ تعریف کر رہا ہے۔ اب دیکھیے دنیاوی نقطۂ نظر سے انہیں کچھ نہیں پتا ہونا چاہیے تھا، کیوں کہ تفاسیر کے مطابق 6-7 سال کا بچہ اپنے باپ سے جدا کر دیا گیا جو کہ نبی باپ تھے، بھائیوں نے جدا کر دیا، نہ وہ کسی سکول میں گئے، نہ اپنے باپ کی صحبت اثر رہی، نہ کہیں پڑھنے کا موقع ملا، نہ مدرسہ میں، نہ تعلیم گاہ میں، کہیں نہیں، کنویں میں گرے، وہاں مصر میں چلے گئے، غلامی کی زندگی بن گئی۔ اب اللہ نے اور کرم فرمایا، اب دیکھیے ایک آزمائش آئی، ناجائز عورت ورگلا رہی ہے، اس سے تغوی اختیار کرتے ہیں، آزمائش یہ آئی کہ کال کوٹری میں بند کر دیے جاتے ہیں، 7 سال وہاں قید حاصل کرتے ہیں۔ تقوی موجود ہے، جذبہ موجود ہے، للہیت موجود ہے، کہنے لگے میرے پروردگار
احب الیہ ان یسجنا، اے کائنات کے رب میں قید ہونا تو پسند کروں گا، یدعوننی الیہ، جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے وہ میں کبھی قبول نہیں کروں گا۔ یہ تقوی، یہ نیکی برقرار رکھا، تنہائی میں بھی ایمان ڈگمگایا نہیں۔ نوجوان، آج میری بیٹی، میرا بیٹا یہ سکول میں یا اپنے جہاں یہ کام کر رہے ہیں، ملازمت گاہوں میں، منڈیوں میں، جہاں جہاں یہ کالجز یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، جو کچھ موبائل کے ذریعہ آج کل خوف خدا کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ماں باپ کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، میں یہ درخواست کروں گا کہ آؤ سیدنا یوسف علیہ السلام کی جوانی کو سامنے رکھو۔ جب وہ نقش قدم تمہارے سامنے ہوگا، یہ نوجوان دنیا میں بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کا تارا ہوگا، معاشرہ میں سب سے بڑا یہ کامیاب انسان ہوگا اور عزت و احترام یہ پائے گا، اور جب روز قیامت ہوگا کائنات کے عرش کا سایہ جو ہے موجود ہوگا اور یہ اس کے نیچے کھڑا ہوگا۔ میرے آقا کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو نوجوان اللہ کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، روز قیامت عرش الہی کا سایہ میسر آئے۔ ایسے آج ضرورت ہے معاشرہ کو نوجوانوں کی، لیکن آج کمال کرنے والے ہیں۔ یہ کون بتائے گا؟ یہی علم بتائے گا جو قرآن و حدیث کا علم ہے۔ یہ تمہاری غیرت کو بیدار کرے گا، یہ تمہیں احساس دلائے گا کہ کس لیے آئے ہیں، کیا کرنا ہے، کس کے بندے ہیں اور کس کی بندگی کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، کیا اخلاق کردار اپنا رہے ہیں۔ اب اللہ نے تقوی دیا، اب کال کوٹری سے اٹھا کر سیدھے عزیز مصر بن جاتے ہیں۔ یہ معصوم بچہ باپ سے جدا، دنیاوی نقطۂ نظر سے آج نعوذ باللہ یاش ہونا چاہیے تھا، عیش بہار کرنے والا ہونا چاہیے تھا، غلط کاریوں کی آماجگاہ بن جانا چاہیے تھا۔ نہ دیکھنے والا باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ کوئی گاؤں کا آدمی ہے، نہ مرد ہے، نہ عورت ہے، اور پھر یہ ہے کہ گناہ طلب نہیں کر رہے۔ آج کل کے بگڑے ہوئے نوجوان کی طرح اپنے باپ کی گاڑی، اس کا محنت سے کمایا ہوا مال یہ رنڈیوں کے سپرد کرنے والا، کنجریوں کے سپرد کرنے والا، شراب نوشی کرنے والا، یہ باپ کی محنت کو ضائع کرنے والا، ایسا بننا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں بنے۔ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، دعوت گناہ دے رہی ہے، کہنے لگے معاذ اللہ، انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون۔ زلیخا، جس کی تو دعوت دے رہی ہے میں اس سے اپنے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تجھے پتہ نہیں میں بے سہارا تھا، غریب الدیار ہوں، مسافر ہوں، کہاں سے مجھے اٹھایا گیا، کہاں لایا گیا، اور کیا کچھ ہے جو کچھ میرے اوپر بیتی نہیں، گزری نہیں۔ یہ مصائب کا دور گزرتے ہوئے یہ یاد رکھنا، اب میرے رب نے مجھے مصر میں پناہ دی ہے تو میں عیاشیوں کا شکار ہو جاؤں، مجھ سے یہ توقع مت رکھ۔ اور میں اعلان کر رہا ہوں یہ ظلم ہے، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ کتنی گہری سوچ ہے، بلند سوچ۔ اب یہ کردار ہے، دنیا میں ترقی اور بلندی مل رہی ہے، اب اقتدار ملا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ باپ بھی قریب بیٹھا ہوا ہے، امی قریب ہے، بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہی جو جان لیوا تھے، مارنا چاہتے تھے، اب وہ ناکام ہو کر سب سامنے بیٹھے ہیں، اور سیدنا یوسف علیہ السلام بڑی طاقت اور قوت کے مالک بن چکے ہیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم فاطر السماوات والارض۔ میں بتانے لگا ہوں کون سی تعلیم ہے جو دنیاوی تعلیم سے بھی بڑی نعمت ہے، وہ یہ ہے رب ربانی، رب کائنات کا علم جو ہے، جو بندے کو ملے گا یہ سدھارتا ہے، یہ سنوارتا ہے، یہ اس کی عاقبت بہتر کرتا ہے، یہ اس کی دنیا عزت دیتا ہے، اس کی فلاح و نجات عطا کرتا ہے اور ترقی دیتا ہے، کمال تک پہنچاتا ہے، دنیا میں ہی نہیں، یہاں بھی، قبر میں بھی، حشر کے دن بھی، اور روز محشر جنت کے اندر بھی یہ بلند مقام درجات عطا فرمائے گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ کائنات کے لوگوں، تم میں سے جو اہل علم ہیں، کائنات کا رب ان کے درجات بلند کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن سے روز قیامت کہا جائے گا اقرا ورتقے وترتل کما ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا چڑھتا جا اور آہستہ آہستہ پڑھنا، جہاں تیرے قرآن کی والناس کی سین کا آخری حرف ہوگا وہاں تیرا مقام ہوگا۔ یہ بلندیوں تک لے جا رہا ہے۔ مسلم کی روایت ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ کائنات کا رب جو اس قرآن پہ عمل کرتا ہے انہیں سر بلند کر دیتا ہے، اور جو اسے چھوڑ دیتے ہیں انہیں پست اور ذلیل رسوا کر دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا معیار ہے کتاب و سنت، اس کی طرف پلٹ آئیں گے تو ہر بلندی عظمت ہمارے قدم چومے گی۔ اب یہ دیکھیے وہاں بھی دعا کر رہے ہیں اللہ تو ہی زمین آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میرا ولی تو ہی ہے، آخرت میں بھی تو ہی ہے۔ میں نے تو آج اپنی مرضی سے ولی بنائے ہوئے ہیں نا، میں نے دنیا کے بھی آخرت کے بھی چھڑانے والے، خود بے عمل ہوتا جا رہا ہوں اور ان کے سہارے جو بد عملی ہے اس کا مظاہرہ کرتا جا رہا ہوں۔ آج میں نے تو یہ کام شروع کر رکھا، تو کہتے ہیں اللہ دنیا میں بھی تو ہی میرا دوست، آخرت میں بھی تو ہی میرا دوست، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، ابھی نہیں جب میری وفات کا وقت آئے تو مجھے مسلمان کر کے مارنا۔ میرے پروردگار، میرے باپ ابراہیم، میرے باپ اسحاق علیہم السلام، میرے باپ یعقوب علیہم السلام، جہاں ان کا حشر ہوگا، جہاں ان کا ٹھکانہ ہوگا، جہاں ان کا مقام ہوگا، میرے رب مجھے بھی اپنے نا اقابر کے ساتھ ملا دینا۔ کہاں بیٹھے ہیں آج تو اقتدار والوں کو ہر چیز بھول چکی ہے، نہ قوم کا درد ہے، نہ احساس ہے کہ یہ بھوکوں مر رہے ہیں، ان کے پاس بجلی نہیں، ان کے پاس گیس نہیں، ضروریات زندگی نہیں، یہاں بے حسی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ سن لو وہ کون سا علم ہے جو حکمرانوں میں یہ احساس پیدا کر دے، یہ کتاب و سنت کا علم ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لوگ مبارکیں دے رہے ہیں، بہت کامیاب خلافت کر رہے ہو، ادھر دنیا سے جا رہے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، کہنے لگے لوگوں میں یہ چاہتا ہوں جو بھی خدمات عالم اسلام کی سر انجام دے سکا ہوں، 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور اعلان کر رہا ہے انسان تو بہت دور کی بات ہے، دریائے دجلہ کے کنارے اگر ایک جانور یا کتا بھی ظلم کے ساتھ مر جائے گا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کا بھی جواب دے ہیں۔ یہ اتنا بڑا تصور کس نے پیدا کیا؟ یہ کتاب و سنت۔ اس لیے یہ ہے وہ علم جو تلوار اٹھا کر عمر بن خطاب بن کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے جا رہا ہے، اب فاروق اعظم بن کر اسلام کی تاریخ کا چمکتا ہوا آفتاب نظر آ رہا ہے۔ یہ بولتا ہے قرآن بن جاتا ہے، اور قرآن اس کی موافقت میں اترتا نظر آ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں عمر رضی اللہ عنہ کا محل جو ہے جنت میں خود دیکھ کر آیا ہوں، اور یہ اعلان ہو رہا ہے میرے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس گلی سے گزر جائیں شیطان وہ گلی چھوڑ جاتا ہے۔ یہ کامیاب ترین انسان کس نے پیدا کیا؟ میں تو ایک ہی مثال دے رہا ہوں، سارے ہی فاروق تھے رضی اللہ عنہ، سب عظیم سے عظیم تر تھے، میں صرف ان کی مثال دے رہا ہوں جو اس قرآن کو، اس علم کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن جب اس کے ہم نوا ہوئے تو اس نے اسے کیا اعزاز دیا، کیا بلندی عطا فرمائی، اس علم نے کہاں تک بلندی عطا فرما دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں، وہ قرآن بن رہا ہے۔ اس لیے یہ رب کائنات ایسا علم ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ تو اب یہ پیغمبرانہ علم کی شان میں بتا رہا ہوں، ان کے متعلق قرآن خود کہتا ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، یہ میرے یوسف علیہ السلام وہ ہیں جو ایسے علم والے ہیں، ہم نے انہیں تعلیم دی ہے، لوگوں کو کیا پتا ہے، اکثر لوگوں کو تو علم ہی نہیں، وہ کیا جانتے۔ یہ ہے وہ علم جو کامیابی کی طرف لاتا ہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں سارے علوم میں ان کی مخالفت نہیں کرتا، ہاں شریعت کے خلاف نہ ہو،
لیکن میری اور آپ کی نجات اور کامیابی اور بلندی صرف کتاب و سنت کے علم میں ہے. یاد رکھیے، نہ کسی کی تقلید میں ہے، نہ کسی ایک امام کی تائید میں ہے، نہ 12 امام کی تائید میں ہے. خدا را یہ یاد رکھنا، یہ میرے اسلام کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں جن کے میں نام لے رہا ہوں. بہت با کردار بلند لوگ تھے، ائمہ ہدا ہیں، تاہم وہ نہیں تھے کہ جن کے پاس جبریل آتا ہو. جبریل کائنات میں اس امت محمدیہ میں صرف اور صرف سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ آئے ہیں، اور ان کی معصومیت کا اعلان کائنات کا رب کر رہا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ اپنی خواہش سے بولتے ہی رہی، اللہ تبارک و تعالی وحی کرے تو پھر بولتے ہیں. اب دیکھیے بے شمار مسالے ہیں، میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. یہ وہ علم ہے فوراً رہنمائی کر رہا. اب نہ میرے پیغمبر میں کوئی کمی رہی ہے، نہ میرے رب کے قرآن میں کمی رہی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. وہ پتہ کون ہے؟ یاد رکھنا، یہ وہ میرا اور آپ کا رب ہے. رات کی تاریکی ہو، 7 زمینوں کے نیچے پتھر پڑا ہو، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا چل رہا ہو یا اس کے اوپر چیونٹی چل رہی ہو، اس کا صرف یہ نہیں کہ پاؤں کی آہٹ، یہ جانتا ہے اتنی تاریکیوں میں اس کا مغز کہاں ہے، اس کی ہڈی کتنی ہے، اس کے پاؤں کہاں ہیں، اس کا دل کہاں ہے، حرکت کہاں ہے، خون کہاں ہے. وہ اس کا رینگنا چلنا ہر چیز جانتا ہے. رات کی تاریکی میں اس وقت بھی وہ اتنی چیز جانتا ہے. یہ ہے وہ رب. اب بتائیے وہ اپنی شریعت میں کمی کس طرح کر سکتا ہے؟ لقمان، لوگوں نے تو مشہور کیا ہے نا کہ یہ نبی تھے، نبی نہیں. بعد یہ دوست حقہ پینے والے کہتے ہیں جی حقہ انہوں نے ایجاد کیا تھا. نہیں، وہ حکیم انہیں اس لیے کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بات بڑی دانائی کی کرتے تھے، سمجھداری کی کرتے تھے. اس لیے وہ کہنے اپنے بیٹے کو وصیت بھی کی تھی. تاریخ میں لکھا ہے کہ میرے بیٹے ایسا علم سیکھنا جو تجھے دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے. اگر تیری آخرت میں کام نہ آنے والا علم ہو تو تو جاہل ہے. یہ ہے علم جس کی آج ہمیں ضرورت ہے. آج ہم MBBS ہیں، وکالت بھی کی ہوئی ہے، انجینئر بھی ہیں، قاضی جج بھی بن جاتے ہیں. بڑے سے بڑا تعلیم یافتہ انسان جس سے اوپر ڈگری کسی نے نہیں کی وہ بھی موجود ہے، لیکن کتاب و سنت کے علم کے متعلق ہم بے خبر ہیں. یہ ہے اصل نجات والی بات. ویسے ہی نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ وہ ہمارا رب ہے جو ایک ایک چیز کو جانتا ہے، اور اس علم کی خاطر سینکڑوں میل سفر کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہنچا کرتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے، ایک خاتون آتی ہے، عقبہ نامی آدمی تھے، انہوں نے ایک عورت سے شادی کر رکھی اور بچے پیدا ہو چکے ہیں. وہ باقاعدہ حدیث کے لفظ ہیں، کالے سے رنگ کی، معمولی دیکھنے میں عورت ہے. وہ کہنے لگی کہ میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا. اور یاد رکھنا، رضاعت 5 دفعہ بچہ دودھ پیے تو رضاعت کا نسب رشتہ ثابت ہو جاتا ہے. 5 دفعہ یہ ہے کہ ایک بچہ ایک دفعہ اپنی امی کا دودھ پی رہا ہو، اپنی مرضی سے وہ دودھ پینا جب چھوڑتا ہے، یہ ایک دفعہ ہوئی ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ 5 دفعہ اس طرح رضاعت ہو تو پھر رضاعت کے رشتے سب جاری ہو جاتے ہیں، اور رضاعت کے رشتے بھی اسی طرح حرام ہوتے جاتے ہیں جس طرح نسب کے رشتے حرام ہیں. اب وہ بہن بھائی تھے جن کی شادی ہو چکی رضائی، وہ کہنے لگے جاؤ کہاں سے آ گئی ہے، میرے تو بچے ہیں، میں نے شادی کی ہوئی ہے، وہ بیوی ہے میری. کہنے لگی میں کہہ رہی ہوں میں نے تمہیں دودھ پلایا. اب وہ مدینہ میں مکہ میں موجود ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف فرما تھے. خدا کی قسم یہ بھی تو ایک علم ہے. لوگوں، یہودی بھی آپ کے قدموں میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور بڑے بڑے جرنیل بھی نظر آ رہے ہیں، اور بڑے بڑے گدی نشین بھی نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے پیران اعظام، بلکہ ہر پیری، ہر بلندی، ہر عظمت
جو بھی اس کا سوتا پھوٹتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قدموں سے پھوٹ رہا ہے۔ اب یہ 450 پونے 500 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، سیدھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ وہ منظر بھی کیا ہوگا کہ آفتاب کیا ہے، آفتاب سے بھی بڑھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے عالمتاب تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ دوسرے سے کہنے لگے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تلوار چمکتی ہے آپ کا رخ تاباں اس طرح ہوگا۔ کہنے لگے یہ تشبیہ غلط دی ہے آپ نے، میں بتاتا ہوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ یا مدینہ منورہ کی کسی جگہ سے نمودار ہوتے کأن الشمس طالعۃ، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح آفتاب طلوع ہو چکا ہے۔ تو نے تلوار سے تشبیہ دے کر میرے آقا کی کوئی صحیح حقیقت جو ہے وہ پیش نہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آفتاب پر بھی کوئی نہ کوئی سیاہی، کوئی نہ کوئی دبا نظر آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ تاباں اس سے بھی زیادہ تابناک تھا۔ اب اتنا خوبصورت پیغمبر، اور پھول کیا ہوئے ان سے پیاری گفتگو کرنے والے، وہی جن کے سینے پہ اتر رہی ہے، اور سودے اندرو اتنا کہ جب کائنات کے رب کے سامنے تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں، فی صدرہ عزیز کعزیز المرجل، رات کے سناٹے میں وحشت کی گھڑیوں میں نیند کو چھوڑ کر ساری کائنات کا عظیم ترین پیغمبر جب اپنے مصلی پہ کھڑا عرش والے کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ کیفیت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب طاری ہوتی تھی تو پتہ نہیں کیا روحانیت جو ہے وہ دنیا پہ چھا جاتی تھی۔ اس لیے یہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوبصورت ترین پیغمبر، اور اس سناٹے میں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں میں قریب ہو کر سن رہا ہوں، آپ کے سینہ اطہر سے ایسے جوش اٹھ رہا تھا رونے کا جس طرح ہنڈیا ابھر رہی ہے جوش مار رہی۔ نوجوان آج تو باہر بیٹھا ہوا، تختوں پہ بیٹھ کر اپنی عشرت گاہوں میں موجود ہو کر اور رقص و سرود کی محفلوں میں شراب کے جام سامنے رکھتے ہوئے اور مال و دولت کو آگ لگاتے ہوئے اپنی عیاشی کے سوان کرنے والے، تیرا پیغمبر ان گھڑیوں میں کیا کہہ رہا ہے؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہ دعا پڑھ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام والی کہ اللہ اگر تو انہیں عذاب کرے تو تیرے بندے ہیں۔ کتنا پیارا پیغمبر کی بات میں یہ جملہ، تیرے بندے ہیں، یعنی میں کچھ نہیں کر سکتا، رحمت کو ابھارا جا رہا ہے اور تو اپنے بندوں کو عذاب نہیں کرتا۔ میرے اللہ اگر تو معاف کر دے، ہر چیز پہ غالب ہے، تجھے کوئی پوچھ سکتا ہے کیوں معاف کیا؟ پیغمبر کو گٹارے میں کھڑا کر دیا ہے قوم نے 3 خدا بنا کر، لیکن پیغمبر ان کے لیے کہہ رہا ہے اگر تو عذاب کرے تیرے بندے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا نا انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کہ تم نے کہا تھا اللہ کے سوا مجھے اور میری امی کو معبود بنا لو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہر مسام جو ہے اس سے خون کا فوارہ شروع ہو جائے گا، اس طرح وہ خوف زدہ ہو جائے گا۔ قوم کٹہرے میں کھڑا کر رہی ہے لیکن پیغمبر کی رحمت اب بھی موجود ہے۔ اللہ اگر تو عذاب کرے تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے، چاہیے یہ تھا اگر تو عذاب کر دے، نہیں، اگر تو معاف کر دے تو ہر چیز پہ غالب ہے، حکمت والا ہے، تجھے کون پوچھ سکتا ہے؟ پیغمبر پھر بھی اپنی پیغمبری رحمت دکھا رہا ہے۔ آپ بھی یہ دعا پڑھ رہے ہیں اور ساری رات اسی میں گزار دیتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور روتے جا رہے ہیں، ساتھ کہہ رہے ہیں رب امتی رب امتی، میرے رب میری امت میری امت میری امت۔ فرمایا جبریل جاؤ میرے پیغمبر سے پوچھو کیا کہہ رہے ہیں۔ آتے ہیں، آقا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا مجھے میری امت کا غم کھا رہا ہے، میری امت کا کیا بنے گا؟ جا کر بتایا اللہ کریم تجھے سب کچھ علم ہے، یہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا نکل رہی ہے کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ فرمایا جاؤ ابھی جا کر کہہ دو کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہو،
جو بھی تمہاری امت سے مر جائے گا چاہے گنہگار ہو، میں اسے جہنم کی آگ میں تپا کر اتنا عذاب دے کر آخرکار اسے بخش دوں گا، جنت میں داخل کر دوں گا، میں یہ بشارت دیتا ہوں۔ تب آپ سکون میں آتے ہیں، قرار آتا ہے، چین آتا ہے۔ نوجوان، تیرے لیے میرے آقا اس طرح پرجوش انداز پر تیری رحمت کے لیے، تیری مغفرت کے لیے فکر مند ہیں۔ آج کبھی تو نے بھی سوچا ہے میں نے اپنے آقا پہ کبھی مسنون درود پڑھا ہے کہ نہیں؟ کبھی اپنے رب سے استغفار کیا ہے کہ نہیں؟ یہ علم بتائے گا جسے آج ہم چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات 10 دفعہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور آپ کا اور میرا یہاں بیٹھنا، مسجدیں بنانا، یہ جاگیرداری، مال و دولت، گھر، بیوی، بچے، جو کچھ بھی دنیا میں چلا رہے ہیں، عرش سے لے کر فرش تک، 7ویں زمین کے نیچے تک، کس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں؟ مجھے ایک بات یاد آئی، اگر گناہگار کو ایک لمحہ میرا پکڑنا چاہے، زمین سے کہے زمین پھٹ جا اور اس مجرم کو قارون کی طرح نیچے لے جا، کوئی ہے طاقت بچا سکے؟ وہ دیکھ رہا ہے رات ہے یا دن ہے، اس کا بندہ یا اس کی بندی اس سے بغاوت کر رہے ہیں، کہیں غیر اللہ کو شرک کر سجدہ کر رہے ہیں، کہیں غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں نیاز غیر کی دی جا رہی ہے، بے نماز ہے، شرابیں پی رہا ہے، زناکاریاں کر رہا ہے۔ ایک ایک جرم کو جاننے والا وہ بردبار کتنا بڑا ہے، پھر بھی رزق دے رہا ہے، اور حکم دے زمین کو ایک لمحہ بھر میں نکل جائے، لیکن نہیں دے رہا۔ وہ کہتا ہے وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وقت مقرر تک رب کائنات انہیں ڈیل دے رہا ہے۔ آسمان کو کہہ دے کہ میرے آسمان لوط قوم کی طرح ان پر پتھر برسا دے۔ بتاؤ کون ہے تمہاری روحانی جسمانی طاقت؟ یہ تمہارے ایٹم بم یا روحانی جسے بھی جو کچھ بنایا ہوا ہے خدا کے مقابلہ میں، کوئی ہے دنیا کی طاقت کہ اسے روک سکے؟ فرمایا ان یرسل علیکم حاسبا، کائنات کا رب اگر تم پر پتھروں کی بارش برسا دے، کون ہے اسے روکنے والا؟ لیکن نہ وہ پتھروں کی بارش برسا رہا ہے، نہ وہ ہمیں زمین میں نگل رہا ہے، ہماری سرکشی بھی دیکھ رہا ہے۔ انہ کان حلیما غفورا، وہ بڑا ہی بردبار بخشنے والا ہے۔ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدانی شہید میڈیا سروس، میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے۔